مدر ڈے منانے کے بعد اگر یہ دو کام نہ کر سکے تو پھر مدر ڈے منانا بیکار تھا۔ مدر ڈے منانے کے بعد اگر آپ دو کام نہ کر سکے تو پھر یقین کریں صرف ایک دن تصویریں لگانے، سٹیٹس لگانے، کیک کاٹنے یا چند خوبصورت جملے لکھ دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ ماں صرف ایک دن خوشی کا نام نہیں، ماں پوری زندگی کی وہ ہستی ہے جس کے بغیر انسان کی دنیا ادھوری رہتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ مدر ڈے تو بڑے شوق سے مناتے ہیں، مگر وہ دو کام بھول جاتے ہیں جن کے بغیر ماں کے لیے کی گئی ہر بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا واقعی ماں صرف ایک دن یاد کرنے والی چیز ہے؟ کیا ماں صرف اتنی سی مستحق ہے کہ ہم سال میں ایک دن اس کے ساتھ تصویر لگا دیں، چند الفاظ لکھ دیں اور پھر اگلے ہی دن دوبارہ اپنی دنیا میں مصروف ہو جائیں؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مدر ڈے منانا ہی ماں سے محبت کا ثبوت ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے، کیونکہ ماں کو صرف لفظ نہیں چاہیے ہوتے، ماں کو صرف دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ لوگ دنیا کے سامنے ماں کے لیے لمبی لمبی تحریریں لکھتے ہیں، لیکن گھر واپس جا کر ماں کو وہ دو چیزیں نہیں دے پاتے۔ لوگ ماں کے ساتھ تصویر لگا کر لکھتے ہیں کہ میری ماں میری دنیا ہے، لیکن وہی ماں کئی کئی دن اپنے بچوں سے وہی دو چیزیں مانگ رہی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ سب سے زیادہ تنہا کون ہوتا جا رہا ہے؟ وہ ماں جس نے سب کو سنبھالا لیکن آخر میں وہی اکیلی رہ گئی۔ اور سب سے تکلیف دینے والی بات یہ ہے کہ اکثر انسان کو ماں کی قدر اس وقت محسوس ہوتی ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، جب ماں کی آواز صرف یاد بن جاتی ہے، جب گھر کے کسی کمرے میں خاموشی بولنے لگتی ہے، جب انسان چاہ کر بھی امی کہہ کر پکار نہیں سکتا۔ تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت کھو چکا ہے۔ اگر ایک ماں اپنے بچے کی تکلیف دیکھ کر رات بھر رو سکتی ہے تو کیا اولاد اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے صرف دو چیزیں نہیں دے سکتی؟ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور اس منظر کو یاد کرنے کی کوشش کریں جب آپ اس دنیا میں بھی نہیں آئے تھے۔ آپ اپنی ماں کے وجود کے اندر تھے، 9 مہینے، پورے 9 مہینے۔ ایک ماں نے آپ کو اپنے جسم کے اندر اٹھائے رکھا۔ وہ چلتی تھی تو آپ کے ساتھ، وہ سوتی تھی تو آپ کے ساتھ، وہ جاگتی تھی تو آپ کے ساتھ۔ اس کی ہر سانس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے تھے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایک ماں ان 9 مہینوں میں کتنی تکلیفوں سے گزرتی ہے؟ اس کے جسم میں درد بڑھتا ہے، اس کی نیند کم ہو جاتی ہے، اس کی بھوک بدل جاتی ہے، اس کی کمزوری بڑھتی ہے، کبھی وہ راتوں کو درد سے جاگتی ہے، کبھی چلتے چلتے رک جاتی ہے، کبھی خاموشی سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر صرف یہ دعا کہتی ہے کہ یا اللہ میری اولاد کو سلامت رکھنا۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے، وہ درد جسے دنیا کے شدید ترین دردوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک ماں موت اور زندگی کے درمیان کھڑی ہوتی ہے۔ وہ چیختی ہے، وہ تڑپتی ہے، اس کی سانسیں ٹوٹنے لگتی ہیں، اس کا پورا جسم درد سے کانپتا ہے، لیکن اس وقت بھی اس کے دل میں اپنی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کے دل میں صرف ایک فکر ہوتی ہے، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، میرا بچہ سلامت دنیا میں آ جائے۔ پھر آپ اس دنیا میں آتے ہیں اور جو ہی ماں آپ کا چہرہ دیکھتی ہے اس کی ساری تکلیفیں جیسے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ عورت جو چند لمحے پہلے درد سے ٹوٹ رہی تھی اب مسکرا رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس کی اولاد صحیح سلامت اس دنیا میں آ گئی۔ یہ ہوتی ہے ماں۔ پھر وہیں سے ایک نئی قربانی شروع ہوتی ہے۔ آپ رات کو روتے تھے تو وہ جاگتی تھی، آپ بیمار ہوتے تھے تو وہ ساری رات آپ کے سرہانے بیٹھی رہتی تھی، آپ کو بھوک لگتی تھی تو وہ اپنا آرام چھوڑ دیتی تھی۔ اس نے اپنے خون سے آپ کو دودھ پلایا، آپ کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا،
آپ گر جاتے تھے تو وہ گھبرا جاتی تھی، آپ کو بخار ہو جاتا تھا تو اس کی آنکھوں سے نیند غائب ہو جاتی تھی۔ آپ بڑے ہوتے گئے، ماں چھوٹی ہوتی گئی، آپ طاقتور ہوتے گئے، ماں کمزور ہوتی گئی، آپ جوان ہوتے گئے اور ماں بوڑھی ہوتی گئی، آپ اپنے خواب پورے کرتے گئے اور ماں اپنی خواہشیں قربان کرتی گئی۔ اس نے آپ کو پڑھایا، لکھایا، سنبھالا، ہر مشکل سے بچایا، آپ کی ہر خوشی کو اپنی خوشی سمجھا، آپ کے ہر غم کو اپنے دل پر لیا۔ دنیا آپ کے خلاف ہو جاتی مگر ماں پھر بھی آپ کے ساتھ کھڑی رہتی۔ لیکن پھر ایک وقت آتا ہے، وہی ماں جس نے آپ کو چلنا سکھایا تھا اب خود سہارے سے چلتی ہے، وہی ہاتھ جنہوں نے آپ کو کھلایا تھا اب کمزور ہونے لگتے ہیں، وہی آنکھیں جو آپ کے لیے رات بھر جاگتی تھی اب دھندلا جاتی ہیں، وہی جسم جو کبھی آپ کے لیے مضبوط تھا اب تھک جاتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، سانسیں بھاری ہونے لگتی ہیں، اور ماں صرف یہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد اس کے پاس بیٹھ جائے۔ لیکن افسوس، بہت سے لوگ اس وقت صرف مدر ڈے منانے میں مصروف ہوتے ہیں، ایک تصویر لگا دی، دو جملے لکھ دیے اور سمجھ لیا کہ ماں کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، ماں کا حق ایک دن سے ادا نہیں ہوتا۔ ماں کا حق محبت سے ادا ہوتا ہے، عزت سے ادا ہوتا ہے، وقت دینے سے ادا ہوتا ہے، اس کے دل کو سکون دینے سے ادا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو آج اس کے پاس جا کر بیٹھیں، اس کے ہاتھ چومیں، اس کے قدم دبائیں، اسے یہ احساس دلائیں کہ وہ اکیلی نہیں ہے، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا جب آپ یہی سب کرنا چاہیں گے مگر ماں موجود نہیں ہوگی۔ مدر ڈے منانے کے بعد اگر یہ دو کام نہ کر سکے تو پھر مدر ڈے منانا بیکار تھا۔ پہلا کام یہ ہے کہ اگر آپ کی والدہ اس دنیا میں موجود ہیں تو انہیں صرف ایک دن نہیں بلکہ ہر دن عزت دیں، احترام دیں، وقت دیں، محبت دیں، ان کی بات سنیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے دل کو خوش کریں، کیونکہ ماں کو سب سے زیادہ خوشی اولاد کے اخلاق سے ملتی ہے، تحفوں سے نہیں۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ اگر آپ کی والدہ اس دنیا سے جا چکی ہیں تو انہیں اپنی دعاؤں میں زندہ رکھیں، ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں، جب بھی یاد آئے ان کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب کریں، کیونکہ ماں دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی اولاد کی دعاؤں کی محتاج رہتی ہے۔ اگر یہ دو کام نہیں کر سکے تو پھر یقین کریں صرف مدر ڈے منانا کافی نہیں تھا۔ ماں صرف وہ ہستی نہیں جو انسان کو جنم دیتی ہے بلکہ ماں وہ سایہ ہوتی ہے جس کے نیچے صرف ایک انسان اپنی پوری زندگی کا سکون تلاش کرتا ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی رشتہ ایسا ہو جو ماں جیسا بے غرض ہو۔ لوگ مطلب کے لیے ساتھ دیتے ہیں، وقت بدلنے پر بدل جاتے ہیں، لیکن ماں وہ واحد ہستی ہے جو اولاد کے ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ اولاد کامیاب ہو تب بھی ماں خوش، اولاد ناکام ہو تب بھی ماں اس کے ساتھ، اولاد بیمار ہو ماں بے چین، اولاد پریشان ہو تو ماں رات بھر جاگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کی محبت کو دنیا کی کسی محبت سے نہیں تولا جا سکتا۔ لیکن افسوس، آج کا انسان سب کچھ سمجھتا ہے مگر ماں کی خاموش قربانیوں کو نہیں سمجھ پاتا۔ وہ ماں جو خود پرانے کپڑے پہن لیتی تھی مگر اپنی اولاد کے لیے نئے کپڑے لے آتی تھی، وہ ماں جو خود بھوکی رہ جاتی تھی مگر اپنے بچوں کو پیٹ بھر کھلاتی تھی، وہ ماں جو بیمار ہونے کے باوجود صرف اس لیے کھڑی رہتی تھی کہ کہیں اس کے بچوں کو تکلیف نہ ہو جائے۔ کیا صرف ایک دن ہیپی مدر ڈے کہہ دینا ان قربانیوں کا بدلہ ہو سکتا ہے؟ آج بہت سے گھروں میں ایک عجیب خاموشی ہے، ماں موجود ہوتی ہے لیکن ان کے پاس بیٹھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کے بچے موبائل میں مصروف ہوتے ہیں، دنیا والوں سے باتیں کرتی ہیں لیکن اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر 2 لمحے سکون سے باتیں نہیں کرتے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ایک ماں کو سب سے زیادہ خوشی کب ملتی ہے؟ جب اس کی اولاد اس کے پاس بیٹھتی ہے، جب اس سے مشورہ کرتی ہے، جب اس کے ہاتھ چومتی ہے، جب اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتی ہے۔ ماں کو مہنگے تحفے نہیں چاہیے ہوتے،
ماں کو اپنی اولاد کی توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے اسے محسوس کروائیں کہ وہ ابھی بھی ان کی زندگی میں اہم ہے۔ لیکن بدقسمتی سے بہت سے لوگ یہ احساس اس وقت کرتی ہیں جب ماں ان سے ہمیشہ کے لیے دور جا چکی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ زندگی میں سب کچھ دوبارہ مل سکتا ہے؟ دوست مل سکتے ہیں، رشتے دوبارہ بن جاتے ہیں، دولت واپس آ سکتی ہے، لیکن ماں ایک بار چلی جائے نا تو پھر پوری دنیا بھی مل جائے وہ خلا کبھی نہیں بھرتا۔ اس لیے اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو آج ہی اس کی قدر کرنا شروع کریں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کی بات سنیں، اسے یہ محسوس کروائیں کہ وہ آپ کی زندگی کی سب سے قیمتی نعمت ہے۔ اس کے سامنے آواز اونچی مت کریں، اس کے دل کو تکلیف نہ دیں، کیونکہ بعض اوقات انسان ایک لمحے کے غصے میں وہ الفاظ بول دیتا ہے جو پوری زندگی اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ماں صرف خدمت نہیں مانگتی، ماں احترام مانگتی ہے۔ اگر آپ اپنی ماں کو عزت نہیں دے سکتے، اس کے احساسات کی قدر نہیں کر سکتے، اس کے بڑھاپے کو سکون نہیں دے سکتے، تو پھر صرف مدر ڈے منانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بعض لوگ ماں کے ساتھ تصویر لگا کر دنیا کو دکھاتے ہیں کہ وہ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہی ماں اندر سے ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اولاد کے رویے سے دکھی ہوتی ہے، اسے اولاد کا وقت نہیں ملتا، اسے عزت نہیں ملتی، اور پھر وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ ایک ماں کی خاموشی بہت خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ وہ زبان سے کم اور دل سے زیادہ روتی ہے۔ اور اگر آپ کی والدہ اس دنیا میں نہیں رہیں تو پھر آپ کے لیے ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ایک نئی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ذمہ داری دعا کی ہے، وہ ذمہ داری ایصال ثواب کی ہے، وہ ذمہ داری ماں کو یاد کرنے کی ہے۔ بہت سے لوگ اپنی فوت شدہ والدہ کو صرف برسی یا کسی خاص دن پر یاد کرتی ہیں، لیکن ایک سچی اولاد وہ ہوتی ہے جو روزانہ اپنی ماں کے لیے دعا کرتی ہے۔ جب بھی وقت ملے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنی ماں کو بخش دیں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا ثواب اپنی والدہ کو پہنچائیں، صدقہ کریں، اور نیت اپنی ماں کے لیے کریں، کیونکہ دنیا سے جانے کے بعد انسان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، مگر نیک اولاد کی دعا اس تک پہنچتی رہتی ہے۔ سوچئے، اگر آپ کی ایک دعا آپ کی ماں کی قبر میں روشنی بن جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی؟ اگر آپ کی تلاوت آپ کی ماں کے درجات بلند کر دے تو اس سے بڑی محبت اور کیا ہوگی؟ اور حقیقت یہی ہے کہ مدر ڈے صرف ایک دن کا نام نہیں، بلکہ ماں کو زندگی بھر یاد رکھنے کا نام ہے۔ اگر ماں زندہ ہے تو اس کی خدمت کریں، اگر ماں دنیا سے جا چکی ہے تو اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ اصل محبت وہی ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ختم نہ ہو۔ محترم خواتین و حضرات، ماں یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ پوری کائنات کی سب سے عظیم محبت کا نام ہے۔ دنیا میں انسان کو بہت سے رشتے ملتے ہیں، مگر ماں وہ ہستی ہے جس کی محبت میں نہ مطلب ہوتا ہے، نہ لالچ، نہ دکھاوا۔ ماں وہ چراغ ہے جو خود جلتی ہے تاکہ اپنی اولاد کی زندگی روشن کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ماں کا مقام اتنا بلند رکھا کہ قرآن پاک سے لے کر احادیث مبارکہ تک ہر جگہ ماں کی عظمت کو نمایاں کیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، لیکن ماں کا ذکر خاص طور پر اس کی تکلیفوں اور قربانیوں کے ساتھ کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتے ہیں، اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر پیٹ میں رکھا۔ یہ آیت صرف ایک جملہ نہیں، بلکہ ماں کی پوری زندگی کی تصویر ہے۔ 9 مہینے وہ اولاد کو اپنے وجود میں اٹھائے رکھتی ہے، تکلیف برداشت کرتی ہے، بے آرامی برداشت کرتی ہے، مگر زبان پر شکوہ نہیں لاتی۔ پھر پیدائش کا وہ درد جسے دنیا کے شدید ترین دردوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن جو ہی ماں اپنے بچے کا چہرہ دیکھتی ہے، اس کی ساری تکلیفیں خوشی میں بدل جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے اور اپنے والدین کے شکر گزار بنو۔ سوچئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی شکر گزاری کے ساتھ والدین کی شکر گزاری کو جوڑا۔
یہ والدین کے مقام کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ اور والدین میں بھی ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے تیسری بار پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، تمہاری ماں۔ چوتھی بار پوچھنے پر فرمایا، تمہارا باپ۔ اس حدیث میں ماں کا حق 3 مرتبہ بیان کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں۔ ماں صرف جنم نہیں دیتی، وہ اپنی زندگی اولاد پر قربان کر دیتی ہے۔ ایک ماں اس وقت بھی دعا دیتی ہے جب اولاد اسے بھول چکی ہوتی ہے۔ وہ اس وقت بھی اولاد کے لیے سوچتی ہے جب اولاد اپنی دنیا میں مصروف ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ اس وقت بھی اولاد کے لیے روتی ہے جب اولاد اس کی آنکھوں کے آنسو نہیں دیکھتی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس حدیث کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ماں کی خدمت ایک نیکی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر جنت چاہتا ہے تو اسے اپنی ماں کی عزت، خدمت اور اطاعت کرنی ہوگی، کیونکہ ماں صرف ایک رشتہ نہیں، ماں انسان کے لیے جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ دنیا کے ہر رشتے کو اہمیت دیتے ہیں، مگر ماں کی قدر کم کرتے جا رہے ہیں۔ دوستوں کے لیے وقت ہے، موبائل کے لیے وقت ہے، دنیا کے لیے وقت ہے، لیکن ماں کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں۔ حالانکہ ماں کو دولت نہیں چاہیے ہوتی، ماں کو صرف محبت چاہیے ہوتی ہے۔ وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد اس سے نرمی سے بات کرے، اس کی عزت کرے، اس کے پاس بیٹھے، اس کا حال پوچھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ماں جیسی محبت دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ واقعی دنیا کی ہر محبت میں کہیں نہ کہیں مطلب ہو سکتا ہے، مگر ماں کی محبت بے غرض ہوتی ہے۔ وہ اولاد کی کامیابی پر خود سے زیادہ خوش ہوتی ہے، اولاد کی تکلیف پر خود سے زیادہ روتی ہے۔ ایک قول ہے، ماں وہ واحد ہستی ہے جو آپ کو بغیر شرط کے چاہتی ہے۔ سوچئے، اگر پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے تب بھی ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ اسی لیے ماں کی دعا انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، اور ماں کی بد دعا انسان کی زندگی برباد بھی کر سکتی ہے۔ اسلام نے صرف ماں کی خدمت کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس کے سامنے آواز بلند کرنے سے بھی منع فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ یعنی اگر والدین بوڑھے ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، بار بار ایک ہی بات کریں، تب بھی ان کے سامنے ناراضگی ظاہر نہ کرو۔ سوچئے، جس ماں نے بچپن میں آپ کی 1000 غلطیاں برداشت کی، کیا بڑھاپے میں اس کی چند کمزوریاں برداشت نہیں کی جا سکتی؟ ماں کا بڑھاپا دراصل اولاد کا امتحان ہوتا ہے۔ جب ماں کمزور ہو جاتی ہے، سہارے سے چلتی ہے، بار بار بلاتی ہے، تو وہ وقت ہوتا ہے جب اولاد کو اپنی محبت ثابت کرنی ہوتی ہے۔ آج بہت سے لوگ اپنی ماں کو اولڈ ہوم چھوڑ آتے ہیں۔ بہت سے لوگ ماں سے بات کرتے ہوئے سخت لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی بیوی، دوستوں یا دنیا والوں کے سامنے ماں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جو شخص اپنی ماں کی عزت نہیں کرتا، وہ کبھی حقیقی سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ اقوال میں آتا ہے کہ ماں کی ایک دعا زندگی بدل سکتی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی کامیابی کے پیچھے ان کی ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ ماں راتوں کو جاگ کر اولاد کے لیے دعا کرتی ہے، وہ اپنے بچوں کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرتی ہے۔ ایک مشہور قول ہے، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ یعنی انسان کی تربیت سب سے پہلے ماں کرتی ہے۔ اس کی زبان، اخلاق، عادتیں، سوچ، سب پر ماں کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے نیک مائیں نیک نسلیں تیار کرتی ہیں، اور اگر ماں اس دنیا سے چلی جائے تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے کیا کھویا۔ گھر وہی ہوتا ہے، لوگ وہی ہوتے ہیں، مگر سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ماں کی آواز، ماں کی دعا، ماں کی موجودگی، یہ نعمتیں انسان کو ان کے جانے کے بعد سمجھ آتی ہیں۔
اسی لیے اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو اس کی قدر کریں، اس کے ہاتھ چومیں، اسے وقت دیں، اس کے لیے آسانی پیدا کریں، اس کے دل کو خوش کریں۔ اور اگر آپ کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے تو اسے اپنی دعاؤں میں زندہ رکھیں، اس کے لیے قرآن پڑھیں، فاتحہ خوانی کریں، صدقہ کریں، کیونکہ اولاد کی دعا ماں تک پہنچتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے، ان میں ایک نیک اولاد کی دعا ہے۔ سوچئے، اگر آپ کی ایک دعا آپ کی ماں کی قبر میں روشنی بن جائے تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ماں صرف ایک رشتہ نہیں، ماں اللہ کی رحمت کا سب سے خوبصورت سایہ ہے۔ اس کی خدمت عبادت ہے، اس کی عزت سعادت ہے، اس کی دعا نعمت ہے، اس کی ناراضگی بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے جب تک ماں زندہ ہے اس کی قدر کرے، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا جب آپ کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن ماں نہیں ہوگی۔ اس لیے اگلی بار مدر ڈے آئے تو صرف تصویریں لگانے سے پہلے ایک لمحہ رک کر خود سے یہ سوال ضرور پوچھنا، کیا میں واقعی اپنی ماں کا حق ادا کر رہا ہوں یا صرف دنیا کو دکھا رہا ہوں کہ میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں؟